بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہسٹورک ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلے چند عرصے سے کافی ترک ڈرامے مشہور ہو چکے ہیں، جن میں ارطغرل الغازی، کورلش عثمان اور نظام عالم شامل ہیں۔ ان ڈراموں کے آغاز سے یا مقدس امانتوں یا مقدس تبرکات کا ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان امانتوں کی حقیقت بتائیں گے۔ وہ کون سی خوبیاں تھیں ان امانتوں میں، یا کیا خاص بات تھی کہ مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان امانتوں یا تبرکات کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کے دور میں باطنی فرقے کے لوگ ان امانتوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے تھے، اور یہاں تک کہ یہ امانتیں باطنی فرقے کے ہاتھ لگ گئیں، یعنی غیر مسلم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر مسلمان ان سے یہ امانتیں واپس لینے میں کامیاب ہو گئے اور غیر مسلموں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تبرکات کو سب سے پہلے ولی کامل شیخ احمد یوسفی نے حاصل کیا۔ شیخ صاحب سفید داڑھی والوں کے شیخ اول تھے۔ ترکی میں پہلی روحانی درسگاہ بھی انہی کی کوششوں سے بنی۔ آپ نے وہ تبرکات شیخ ابن العربی کے حوالے کی۔ شیخ ابن العربی نے اس کی کئی سالوں تک دیکھ بھال کی اور ان امانتوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا، مگر پھر انہوں نے یہ امانتیں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے حوالے کی۔ ناظرین، صلیبیوں کے استاد اعظم پیٹروشیو نے ان امانتوں کے حصول کے لیے اپنی جان تک ضائع کر دی۔ ارطغرل غازی نے وہ امانتیں ساری زندگی اپنے پاس محفوظ رکھیں اور وفات سے قبل شیخ حیدر بالی کے حوالے کی۔ شیخ حیدر بالی نے وہ امانتیں ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کے حوالے کی۔ عثمان غازی کافی عرصے تک ان امانتوں کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے اور اس دوران انہیں اپنے قبیلے تک کو چھوڑنا پڑا، مگر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ان امانتوں کی حفاظت کی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ در حقیقت یہ امانتیں ہیں کیا اور ان امانتوں کی اس قدر فضیلت کیوں تھی۔ ان امانتوں کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس صندوق میں حضرت فاطمہ کے زیر استعمال اشیاء ہیں۔ یہ تبرکات سلطنت اور مسلم معاشرے کے لیے بہت اہم تھیں اور ان کا ذکر ڈرامہ سیریل نظام عالم میں بھی کیا گیا ہے۔ دوسری روایت یہ موجود ہے کہ اس صندوق میں حضرت خضر علیہ السلام کی قمیض یعنی کہ کرتا تھا، جسے کوئی بھی پہن لیتا تو اسے فتح نصیب ہوتی۔ سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ صلیبیوں کو جب اس کرتے کی اہمیت پتہ چلی تو انہوں نے کھوج لگانا شروع کر دیا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کرتے کو اتنی افادیت حاصل ہے۔ انہوں نے ان امانتوں کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک جماعت بھی تشکیل دی، لیکن وہ جماعت ہمیشہ ناکام رہی۔ بالآخر ایک عیسائی گورنر نے اس صندوق کو حاصل کر لیا، لیکن عثمان غازی، جنہوں نے اس صندوق کو پانے کے لیے تمام مشکلات کا سامنا کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے اختلافات کا سامنا کیا، انہوں نے ان امانتوں کو حاصل کر لیا۔ جب ان امانتوں کے بارے میں تحقیق کی گئی تو تاریخ خلافت عثمانیہ میں مقدس امانتوں کے ساتھ ساتھ خلافت کی امانتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بعض مورخین ان دونوں امانتوں کو ہی مقدس امانتیں قرار دیتے ہیں، مگر چند مورخین لکھتے ہیں کہ مصر کے عباسی خلیفہ نے خلافت کی امانتیں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات سلطان سلیم کے سپرد کر دیں، یا سلطان سلیم نے ان سے خود لے لیں۔ مگر یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ شام میں خلافت بنی امیہ اور بغداد میں بنی عباس اور مصر میں خلافت عباسی کے تمام خلفاء اس بات کا دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدین سے متعلق چند تبرکات ان کے پاس ہیں، اور خلافت کی بھی یہی نشانی تھی کہ جو خلیفہ بنے اس کے پاس یہ تبرکات موجود ہوں۔ اس لیے ان تبرکات کو ہر سلطنت میں بہت اہمیت حاصل تھی، جیسا کہ نظام عالم اور ڈرامہ سیریل کورلش عثمان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم ان امانتوں کو حاصل کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کو بھی تیار رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ حسن صبا اور باطنی فرقے نے ایک مرتبہ ان امانتوں کو حاصل بھی کر لیا تھا، لیکن سلطان ملک شاہ کی بہترین حکمت عملی سے یہ امانتیں واپس لے لی گئیں۔ اور اسی طرح دوسری جانب کورلش عثمان میں بمسی بے نے بھی ان امانتوں کی بہترین حفاظت کی اور انہیں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی تک پہنچایا۔ یہ امانتیں اور تبرکات آج بھی ترکی کے عجائب گھر
سافٹ کاپی میں موجود ہے اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔